مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تیری ماں. اس شخص نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں. اس شخص نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں. اس شخص نے پھر چوتھی بار یہی سوال کیا اور پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ. سامعین محترم، اس حدیث شریف میں والدہ سے حسن سلوک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ سائل نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا، تیرا باپ. حقیقت یہ ہے کہ حسن سلوک کے حقدار تو والدین یعنی ماں باپ دونوں ہی ہیں، لیکن اس حدیث شریف میں 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور 1 مرتبہ باپ کا ذکر کیا. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اولاد کے لیے جتنی تکالیف پریشانی ماں برداشت کرتی ہے باپ نہیں کرتا. وہ 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر خون سے اس کی پرورش کرتی ہے، ولادت کے بعد 2 سال تک دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے. اسی طرح دوران حمل، پھر ولادت کے وقت اور اس کے بعد جو تکالیف پریشانی ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اس کی حکم عدولی نہ کرو، ہمیشہ اس کی فرما برداری کرو اور اسے راضی رکھنے کی کوشش کرو. اگر ایسا ہوگا تو سمجھ لو کہ جنت میں تمہارا داخلہ ممکن ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مغفرت، بخشش اور دخول جنت ناممکن ہے. لیکن اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف ماں کو راضی رکھا جائے اور باپ کی حکم عدولی کی جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. ارشاد ربانی ہوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک اور مقام پر فرمایا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور انہیں اف تک نہ کہو بلکہ جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کسی بھی بات کا حکم دیتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ غلط ہے، ہمیں وہ ناگوار گزرتی ہے تو ہم اف کہہ دیتے ہیں یا ان کو ٹال دیتے ہیں، ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں. قرآن کریم نے نافرمانی تو دور کی بات ہے، اف تک کہنے سے منع کیا ہے کہ ان کی کسی بات پر اف تک نہ کہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار گزرے اور اس وقت تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس وقت بھی اف تک نہ کہو بلکہ ان کی حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کی فرما برداری کرو.
واضح طور پر قرآن نے کہا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ کتنے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو اے الہ العالمین جب میں کم سن تھا جس طرح انہوں نے اس وقت مجھ پر رحم کیا اور میری پرورش کی، تو بھی ان دونوں پر رحم فرما اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کیونکہ وہ بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کی خدمت بھی کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین ماں ہوں یا باپ یا دونوں ہوں، ان دونوں کا حکم ماننا، دونوں کی خدمت کرنا اور ان دونوں کو راضی رکھنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ماں کو راضی کر کے اور باپ کو ناراض کر کے یہ سوچے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا تو یہ بات غلط ہے۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق ان سے بہترین سلوک کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے، ہماری حکم عدولی نہ کرے اور ہمارے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی والدین کے ساتھ یہی سلوک کریں، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کو راضی رکھنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كل أيام الصعب